میرا نام نسرین ہے۔ میں خانوال کے تھانے میں بطور لیڈی کانسٹیبل اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے۔ میرا 3 ماہ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ پچھلے چند دنوں سے بیمار تھا۔ میں اسے اس کی دادی کے سپرد کر کے آتی تھی، مگر اس کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے چلو، یہ نہ ہو کہ تمہاری ملازمت کے چکر میں بچہ مزید بیمار ہو جائے اور تمہارا بڑا نقصان ہو جائے۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی، اس لیے تھانے سے چھٹی لے لی، مگر میرے بیٹے کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ جبھی تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن میں اس کی تیمارداری میں لگی رہی، دعائیں منتیں کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ آخرکار اللہ نے میری سن لی تھی۔ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں واپس ڈیوٹی پر آ گئی تھی۔ مجھے جیل میں ایک نیا چہرہ نظر آیا تھا۔ میں نے اپنی ساتھی لیڈی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا نام ہے۔ میری ساتھی نازیہ نے جو بات بتائی اسے سن کر تو میں دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ لڑکی اپنے 6 ماہ کے بچے کو مار کر آئی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ میرے سامنے اس وقت ایک ایسی لڑکی تھی جو انسان کہلائے جانے کے بھی قابل نہیں تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ کوئی 19-20 سال تھی۔ چہرے پر معصومیت بھی بلا کی تھی۔ میں بولی، تم نے اپنے بچے کو مارا ہے؟ اس نے میری بات انسنی کر دی تھی۔ وہ اداس سی نگاہیں یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ میں نے نازیہ سے پوچھا کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے کیا؟ نازیہ نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا اور کہنے لگی، اسے پورے محلے نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میرا دل دہل گیا تھا۔ تب میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ مجھے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی۔ جب میں نے دوسرے بچے کی ایسی دردناک موت کے متعلق سنا تو میرا دل پسیج گیا تھا۔ بار بار اپنے بیٹے کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ خیر، میں نے محسوس کیا کہ جیل میں باقی قیدی عورتوں کا بھی ہمیرا کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ سب عورتیں ہی اسے برا بھلا کہتی تھیں، اس پر انگلی اٹھاتی تھیں، مگر وہ چپ چاپ رہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن تک یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور ایک نہ ایک دن پھٹ ہی پڑے گی، مگر 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اس کے منہ سے کسی نے کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، بس خالی خالی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ سے اس کا شوہر ملنے آ گیا تھا۔ حمیرہ نے اپنے بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ حمیرہ کا شوہر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ جب ہی ان دونوں کی ملاقات کے دوران مجھے نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ میں نے حمیرہ کے شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، شکل سے پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، حمیرہ، تم نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا نا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی، مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی للکاریاں گونجتی رہتی ہیں۔ میں تڑپتا رہتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں جاتی۔ مجھے وہ بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ، تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ تم اگر اسے نہیں پالنا چاہتی تھی، اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی، میں اف تک نہ کرتا، مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ حمیرہ کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، جبکہ حمیرہ بالکل بت بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ پھر اس کا شوہر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم محلے کے کاشف کو پسند کرتی ہو، اس کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ میں پھر تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو، مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ وہ تمہیں پھر بھی نہیں مل پائے گا۔ تم تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی۔ اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ تم نے تو اپنے عشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے میرا بچہ مار دیا ہے اور تم اب جیل میں بیٹھی ہو، یعنی مجھ سے تو میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی چھن گئی نا۔ میں تو تنہا رہ گیا ہوں۔ میرا دل بہت اداس رہتا۔ حمیرہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، جبکہ اس کا شوہر ایسے ہی اداس سی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تب مجھے یہ ساری کہانی سمجھ آئی تھی۔ ایک ماں کی آنکھوں میں محلے کے لڑکے کے عشق کی پٹی بن گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی جان لے گئی تھی۔ اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ مجھے حمیرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ جیل میں جو قیدی عورتیں اس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں وہ بالکل درست ہی کرتی ہیں، یہ اسی سب کی مستحق ہے۔ گو کہ جیل میں اس سب کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہماری ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر جیل میں کسی قسم کی بدنظمی ہو تو اس سے روکا جائے، قیدیوں کو آپس میں لڑنے نہ دیا جائے۔ لیکن اب میں حمیرہ کے معاملے میں بالکل سرد ہو گئی تھی۔ 2-3 دفعہ میرے ہی سامنے حمیرہ کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھیں، مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
ایک دو عورتوں نے تو حمیرہ کی درگت بھی بنا دی تھی، مگر میں دیکھی اندیکھی کر کے کھڑی رہ گئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ خیر، کافی دن گزر گئے تھے۔ حمیرہ ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی۔ ایک دن حمیرہ کی ملاقات آئی تھی۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون آیا ہے، کیونکہ اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا۔ صرف ایک بار اس کا شوہر آیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ تو مجھے پتا چلا کہ آج حمیرہ کی امی اس سے ملنے آئی ہیں۔ میں یہ سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہ آئی۔ خیر، حمیرہ کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی۔ کہنے لگی، میری بیٹی کا خیال رکھ، وہ بہت معصوم ہے۔ میری بیٹی کا خیال رکھا کر، وہ بہت معصوم ہے۔ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب جیل میں قید عورتیں بھی اسے مارتی ہیں۔ اس بیچاری کی تو کوئی زندگی ہی نہیں رہی۔ تم میری بچی کی حفاظت کر کے اس سے دعائیں لیا کرو۔ میں ماتھے پر بل ڈال کر بولی، اگر تیری بچی اتنی ہی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو نہ مارتی اپنے عاشق کے پیچھے۔ یہ بات سن کر حمیرہ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، اتنا بڑا الزام، وہ بھی میری بیٹی پر؟ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے، اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، اتنی پہچان تو مجھے انسان کی ہے ہی، اس نے اپنے بیٹے کو نہیں مارا، یہی عورت قصوروار ہے۔ تو حمیرہ کی امی کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے عدالت چاہوں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف ملے گا۔ پھر مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گی۔ میری بے قصور بچی جب تک یہاں ہے اس کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دوں گی۔ میں بولی، بی بی جی، اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بری ہو گئی تو یقیناً تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی۔ سارا گناہ تمہارے سر ہی چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ، جب اللہ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا اور بولی، تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈی کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے ہی اچھے سے نبھاؤ۔ تم اپنی ذاتی دشمنی کے تحت کیوں کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہو؟ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی کہ اس کی بات تو سچ ہی تھی۔ مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے تھی۔ مجھے کسی قیدی سے ذاتی بغض نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور پھر اگر اس کی امی سچ کہہ رہی ہوئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ میرے دل میں حمیرہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا کہ کیا پتا حمیرہ سچ میں بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے ساتھ بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا ملال اب ہو رہا تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، کاشف ہوں میں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ باتیں کیا کرتے ہیں، تو اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگاتی رہی تھی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حمیرہ، تم نے اپنے بچے کی جان لے لی، اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پسند کرتی تھی تو ٹھیک ہے، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی ہی جان لے لیتی۔ تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی نا۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تمہیں اپناؤں گا نہیں۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا تھا اور حمیرہ بت بنی بس دیواروں کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ تب میں آگے بڑھی اور بولی کہ دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لی ہے۔ تو بس مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں حمیرہ کی طرف کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ آخر میں حمیرہ سے پوچھوں کہ اس کے دل میں کیا آیا تھا جو اس نے اپنے بچے ہی کی جان لے لی۔ کاشف کی محبت کیا ممتا سے بڑی ہو گئی تھی؟ میں تو اپنے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا؟ حمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی۔ اس لیے اب میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا فقط زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ دن بھر میں 4-5 نوالوں سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ میں اسے یہی کہتی کہ اگر تم بے قصور ہوئی بھی تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی مر جاؤ گی۔ دنیا والوں کو تم یہ نہیں بتا پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ یہ سب سنتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بیچتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔
تو اب مجھے محسوس ہوا تھا کہ حمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہری سی بات ہے، انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہ سب سوچ سوچ کر ہی دیوانہ ہو جائے گا۔ اس نے اپنے بچے کی جان لی تھی، مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی۔ شاید اسے اپنے بچے کو مار دینے کا صدمہ ہو گیا تھا۔ وہ مرنا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے امی نے کہا تھا کہ میں عدالت میں تمہارا کیس لے کر جاؤں گی، مگر حمیرہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا تھا کہ آپ مجھے سزا کاٹ لینے دیں، میں بری نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں کیس فائل کر دیا تھا۔ اب عدالت میں پیشیاں ہونے لگی تھیں۔ پہلی پیشی پر میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری لیڈی کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب حمیرہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب میرا احمد ہی زندہ نہیں رہا تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے؟ تو میں بولی کہ تم نے احمد کو قتل کیوں کیا؟ تم اس کو نہ مارتی تو؟ حمیرہ کہنے لگی، ہاں مجھے احمد کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ اب وہ کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بات بھی کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی، میرا احمد اب بڑا ہو گیا تھا، مجھے پہچاننے لگا تھا، اب میری طرف دیکھ کر کہا لگا کر ہنستا تھا اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی نا تو وہ میری طرف دیکھ کر مچل جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی، تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بیٹے کو ہی نہیں اٹھا پائی؟ تب میں نے حمیرہ کا چہرہ زرد ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ گئی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید حمیرہ قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی، یعنی اسے اٹھاتی نہیں تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ خیر، مجھے دن بدن حمیرہ کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی، اور پھر یہ بھی تو تھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی تھی۔ میں اس کے ساتھ ذاتی انارکی نہیں کر سکتی تھی۔ اعتراف جرم کے بعد یہ کیس عدالت نے خارج کر دیا تھا اور حمیرہ کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جس دن حمیرہ کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی۔ اب تو میں اسے اٹھا بھی لیا کروں گی اور میں اس کے خوب لاڈ نخرے اٹھایا کروں گی۔ تو میں بولی، اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ پائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ مجھے نہیں علم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر یہی میری دعا ہے کہ اگلے جہاں میں اور میرا بیٹا مل جائیں۔ خیر، ہائی کورٹ نے جب حمیرہ کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد حمیرہ کی والدہ نے سپریم کورٹ میں التجا کر دی تھی۔ اس بات پر حمیرہ آگ بگولا ہو گئی تھی۔ جب اس کی امی اس سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جگڑتی رہی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹایا؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں، اور آپ ہیں کہ بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہیں۔ مجھے آپ جانے دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ حمیرہ کی والدہ کہنے لگی کہ تمہیں میرے سر کی قسم ہے، اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم پر جو بیتا ہے وہ تم ایک ایک لفظ سچ بتاؤ گی۔ حمیرہ بس خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی تھی۔ خیر، کچھ دنوں بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار حمیرہ کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ میں اور چند دوسری لیڈی کانسٹیبلز حمیرہ کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے حمیرہ کو دیکھا تو پورا نام پریشانی سے بولا۔ حمیرہ ابھی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے حمیرہ کا میڈیکل کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔ اس نے کہا کہ حمیرہ کے میڈیکل کی رپورٹس مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں حمیرہ کو لے کر واپس تھانے آ گئی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے حمیرہ سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج کو تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑ گئی؟ تب حمیرہ بولی، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہ ہی اپنا میڈیکل کروانا چاہتی ہوں اور نہ ہی یہ چاہتی تھی کہ میری سزا کی معافی کے لیے اپیل دائر کی جائے۔ میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی،
تم زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ حمیرہ کہنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اس لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ ہمارے تھانے میں کئی ایسے کیسز آئے ہیں جن میں قاتل بھی اپنی سزا معاف کروانے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دے دیا جائے۔ پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ تو وہ رونے لگی تھی، بولی میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوڑ گئی تو شاید میرے والدین میری پھر سے شادی کر دیں گے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی اچھا، ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر سلیم ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ پر جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تو سلیم میرا اور بھی خیال رکھنے لگا تھا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہ گئی، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون، چین، سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ میں چونک گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید حمیرہ ابھی کاشف کا نام لے لے گی، کیونکہ سلیم اور حمیرہ کی زندگی میں کاشف ہی تو آیا تھا نا۔ لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں ندا آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے حمیرہ کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی ندا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ لٹو ہو گیا تھا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مگر سلیم مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے ندا، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تو میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے لگی تھی، میری اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو سلیم بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت ان دنوں خراب رہتی تھی، ان دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا، تو سلیم مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ میں ندا کو اکثر ہی بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی، یہ سب کچھ راز ہی رہنا تھا۔ مگر ایک دن ندا میرے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمر میں لیٹی آرام کر رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، اس طرح اچھا نہیں لگتا کہ میں تو آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے۔ اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ندا اور سلیم ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے محو گفتگو ہیں۔ سلیم ندا سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب دیکھ کر میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی تو اچھا یہ سب ہو رہا ہے میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم ندا میری دوست ہو، مگر تم نے میری ہی جڑیں کاٹ دی، اور سلیم مجھے تم سے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ سلیم نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کے بعد سلیم نے مجھے دن رات مارا پیٹا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن سلیم نے مجھے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈلیوری ہو گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تو سلیم نے کہہ دیا کہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سلیم نے خود میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی تھی، اسے گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو ناکارہ ہو چکا تھا، ابھی کچھ عرصہ اس کو ٹھیک ہونے میں لگنا تھا۔ میں احمد کو اٹھاتی، اس سے پیار کرتی تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا، مگر بازو کی وجہ سے مجھ سے یہ خوشی بھی چھن گئی تھی۔ سلیم صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دیتی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے، اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی تھی۔ سلیم بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، تو کبھی یہ شکوا کہ میں نے کھانے میں نمک ڈالا ہی نہیں ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے بہت محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ سلیم آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا، وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حمیرہ تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، مگر تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بہت ایڈجسٹ ہے، مگر ان قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتا سلیم احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے،
یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ سوچ کر روتی رہتی تھی کہ اگر سلیم نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کے بغیر تو میں سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ خیر چند دنوں بعد سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ تب میں پھٹ پڑی اور بولی میں اس سب کی اجازت نہیں دوں گی، میرے نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ سلیم نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ پھر سلیم احمد کی جانب بڑھا اور اسے اٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو بیڈ پر پھینک دیا تھا اور بیڈ سے اچھل کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی ایک سسکی بلند ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد نے اس جانب اپنی آنکھیں موڑ لی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں گیلا تھا، اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے اور اس کے لب شکوہ کنا تھے۔ احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں، اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی ہوں۔ احمد کے لب سکڑتے چلے جا رہے تھے۔ سلیم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگو ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے کیا کیا ہے، میری بیوی نے اکلوتے بیٹے کو مار دیا ہے۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے محلے کے لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف ہے کون۔ اور پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر بھی ڈرامہ کیا اور کاشف کو بھی بیچ دیا تھا تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ معاشقہ تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں ابھی تک صدمے سے دوچار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکی، اسے گود میں بھی اٹھا نہیں سکی۔ اس کی آنکھوں میں التجا ہی رہی کہ میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں تاکہ اس کا درد کم ہو جائے۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ حمیرہ رونے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا تھا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ حمیرہ نے سچ کہا تھا یا من گڑھ کہانی سنائی تھی۔ خیر پھر حمیرہ کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ حمیرہ کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ طے کی اور کہنے لگا کہ آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا ہے۔ تب حمیرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ حمیرہ پر بڑے لمبے عرصے سے تشدد ہوتا آیا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ یہ سب کچھ چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا۔ میں حمیرہ کو ہی قصوروار سمجھ رہی تھی، مگر وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ خیر چند اور مزید عدالتی کارروائیاں ہوئیں۔ اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ حمیرہ بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی تھی، جبکہ سلیم کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ حمیرہ اب بھی اپنے بچے کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ میں تو اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ اسے صبر عطا کرے۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ لازمی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔